مسجد اقصی کے متعلق پیش گوئیاں۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو 2024 میں قیامت واقع ہونے کے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی خبروں کی حقیقت کے متعلق بتایا۔ اس کے علاوہ ہم نے سیمسنگ کارٹونز میں پھیلی ہوئی سنسنی کے متعلق بھی بات کی اور اس کے حقائق بھی آپ لوگوں کے سامنے لائے۔ آج ہم قرب قیامت کے متعلق اسلام کی روشنی میں بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ مسجد اقصی کو اب کی بار کون فتح کرے گا۔ اس مسجد کے فتح کے متعلق کچھ اہم پیش گوئیاں بھی آپ کو بتائیں گے۔ مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ارض فلسطین پر ہونے والی لال بچے کی قربانی کے متعلق بھی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور اور ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی فتح ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی، پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی، 700 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب اللد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفے کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا لہٰذا جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسیٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر کرالنگ کر کے کیوں نہ جانا پڑے، اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضا میں وہ سب کے سب دھنس جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننہال بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا وہ اس پر غالب آئیں گے، یہی کلب کا لشکر ہوگا اور نام مراد رہے گا۔ وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ بعض نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 سال کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان سے نکلے گا جن کا رخ دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ پائے گی، یعنی کوئی طاقت انہیں روک نہیں پائے گی، اور یہ جھنڈے ایلیا میں جا کر گاڑ دیے جائیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ یہ ایلیا کیا ہے اور کہاں ہے۔ آج کے یروشلم کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایلیا کہا جاتا تھا، یعنی جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ لشکر یہاں ساری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سیدھا فلسطین جائے گا۔ خراسان مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گیا، اب جو افغانستان، ایران، تاجکستان اور ازبکستان میں بھی بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14ویں صدی میں خراسان کی ایک خود مختار حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پہلے بھی عرب ہی بیت المقدس کو گنوا چکے ہیں، جس کے بعد شیر اسلام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس واپس لیا تھا۔ اس کے بعد 1968-59 سے اب تک یہودی یروشلم پر قابض ہیں اور اس بار بھی وجہ عربوں کی کمزوری تھی۔ عربوں نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی مفادات اور اقدار کے چکروں میں بیت المقدس گنوا دیا۔ آج دیکھیے کہ کوئی عرب سربراہ اسرائیل کے خلاف اور بیت المقدس کے حق میں بات تک کرتا نظر نہیں آتا، تو اس بار اللہ پاک کی سعادت اہل عجم کو بخشیں گے اور مشرق سے فوجیں حضرت امام مہدی کی مدد کو پہنچیں گی۔ اگر ہم افغانستان کے موجودہ حالات اور نیٹو امریکی فوج کے خلاف افغان مجاہدین کی فتح دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ خراسان کے حوالے سے روایات میں حقیقت موجود ہے، تو اب اس زمین میں اب اہل عجم کا کردار نمایاں آ جاتا ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آخری فتح اہل عجم کے ہاتھوں سے ہی ہونی ہے۔ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس لیے اسے خراسانی لشکر کہا گیا ہے اور اس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا، بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور پھر ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہاری نافرمانیوں اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہوں، غالب اور فاتح ہو کر، جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تباہ و برباد کر ڈالیں۔